نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 60 تا 70۔ آیات مذکورہ آیت نمبر 60 میں فرمایا فتولی فرعون، فرعون لوٹ آیا اور مقابلہ کے لیے جگہ اور وقت سب کچھ طے پا گیا، اور فرعون نے فجمع کیدہ، فرعون نے اپنے قید و تدبیر سے ساحروں کو جمع کیا اور آلات کو جمع کیا۔ اور یہ مطلب ہے کہ فتولی، پھر واپس لوٹا فرعون، فجمع، پس اس نے جمع کیا قیدہ، اپنے مکر و فریب، ثم اتا، پھر آیا، قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ویلکم، ہلاکت ہے تمہارے لیے، برا ہو تمہارے لیے، لا تفتروا، نہ گڑو، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، فیسحتکم، اے فیہلککم، کہ وہ ہلاک کر دے تمہیں، بعذاب، عذاب سے، وقد خاب، وقد خسر، نامراد ہوا، من افترا، جس نے جھوٹ تراشا، فتنازعوا، پس وہ جھگڑنے لگے، امرہم، اپنے کام میں، بینہم، آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے چپ کر مشورہ کیا، قالوا، کہنے لگے، ان ھذان لساحران، کہ یقیناً یہ دونوں جادوگر ہے، یریدان، چاہتے ہیں، ان یخرجکم، کہ نکال دے تمہیں، من ارضکم، تمہارے زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا، اور وہ لے جائے یا برباد کرے تمہیں، بطریقتکم المثلی، تمہارے بہترین طریقہ سے، فاجمعوا، پس جمع کرو، اتفاق کرو، اجماع کرو، قیدکم، یا جمع کرو اپنی تدبیریں، ثم اتوا صفا، پھر آ جاؤ سب باندھ کر، وقد افلح، اور تحقیق کے ساتھ کامیاب رہے گا، الیوم، آج کے دن، من استعلی، وہی جو غالب رہا۔ پھر جادوگروں نے کہا، قالوا، کہا وہ جادوگروں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، یا تو ڈال دے آپ، و اما ان نکون، اور یا کہ ہم ہی ہو، اول من القا، پہلے ڈالنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال بل القوا، فرمایا کہ تم ہی ڈالو، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ، تو اچانک ان کے رسیاں، ان کے لاٹیاں، یُخَيِّلُ إِلَيْهِ، خیال میں آئے اس کے، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہے، فأوجس فی نفسہ خیفہ، فأوجس فی نفسہ خیفة موسیٰ،
پھر محسوس کیا، فاوجس فاحس، محسوس کیا فی نفسہ، اپنے دل میں، خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے خوف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا لا تخف، ہم نے کہا مت ڈرو، انک انت الاعلی، بے شک تو ہی غالب ہے، وَأَلْقِ، اور ڈال دیجئے، ما فی یمینک، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف، وہ نگل جائے گا، ما صنعوا، انہوں نے جو بنا رکھا ہے، انما صنعوا، بے شک انہوں نے بنا رکھا ہے، کید ساحر، جادوگروں کی چال یا جادو کی چال، ولا یفلح الساحر، اور کامیاب نہیں ہوگا جادوگر، حیث اتا، جہاں کہے وہ آئے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس گر پڑے وہ جادوگر سجدے میں، اور اعلان کیا، قالو، کہہ دیا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم نے ایمان لایا ہے موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ میں نے گزارش کی کہ مقابلہ کے لیے وقت، دن، جگہ، سب کچھ تیار ہوا، فرعون دربار سے واپس آیا اور اپنے قید و مکر تدبیر سے ساحروں کو جمع کیا، ان کو آلات فراہم کی۔ جادوگروں کی تعداد کتنی تھی؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ 72 تھی، جبکہ دیگر اہل علم کے اقوال مختلف ہے، 4000 سے زیادہ بھی بتلایا جاتا ہے۔ اور تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ ان جادوگروں کا سردار ایک اندھا آدمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو خطاب کیا کہ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، تمہارے ہلاکت سامنے آ چکے ہے، اللہ پر افتراء نہ کرو، اللہ پر بہتان نہ لگاؤ، اللہ کے ساتھ فرعون کو یا کسی اور کو شریک اور صحیح مت بناؤ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا، جڑ سے تمہاری بنیادیں ختم ہو جائے گی، تمہارا انجام بدترین ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ فرعون ایک طاغوتی قوت تھی، استبدادی قوت تھی، حکومت اور ریاست کے بلبوتے پر میدان میں آ چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک بندہ متکبر ہو، جابر ہو، ظالم ہو، اس پر واعظانہ کلمات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اپنے گھمنڈ میں مست رہتا ہے، وہ بدمست حیاتی کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام، صلحاء، علماء، اولیاء، اس کی اپنی ایک فرضی منصبی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، ہر وقت ہر حالت میں لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے وہ علیحدہ بات ہے۔ دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیانے میں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کے ساتھ ایک مخفی طاقت بھی ہوتی ہے، جس کو تو سادہ لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے اور سخت دلوں پر تیزی سے کام کرتا ہے، تیر اور نشتر کی طرح جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے واعظانہ کلمات سے ساحروں کے صفوں میں ایک زلزلہ برپا کیا، آپس میں وہ اختلاف کرنے لگے کہ
یہ جو کلمات ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے، یہ جادوگروں کی تو نہیں ہے، ہم بھی جادوگر ہے کہتے تھے۔ جادوگروں نے کہا کہ یہ مقابلہ مناسب نہیں ہے، جادوگروں نے اس مقابلے کو مناسب نہیں سمجھا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور پھر وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، آپس میں سرگوشی اور آہستہ آہستہ مشورہ کرنے لگے، مگر بالآخر یہ لوگ مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے ایک دعویٰ دائر کیا کہ ان ہذان لساحران ان ہذان لساحران یریدان ان یخرجکم من ارضکم بسحرہما، یعنی یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ جادو کے ذریعے تمہارے ملک پر اپنا قبضہ جما دے، تمہارے مملکت کو خطرہ ہے، یہ تمہارے طور جو افضل طریقہ ہے اس کو مٹانا چاہتے ہیں، تمہارے اقدار روایات کو، تمہارے سیاست کو ختم کر رہے ہیں۔ مسلا امثل کا جمع صیغہ ہے، جمع مؤنث، جس کا معنی ہے افضل اور اعلیٰ۔ لفظ طریقہ قوم کے سرداروں، نمائندوں، لوگوں کے نمائندوں کو، بڑوں کو، سرداروں کو اور ان کے طور طریقوں کو کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ تمہارے قوم کے سرداروں، باعزت لوگوں کو ختم کرے، فنش کرے، اس لیے تم لوگوں کو چاہیے کہ مقابلہ کے لیے تیاری کرو، پوری تدبیر سے کرو اور پوری توانائی صرف کرو، اور پھر سب جادوگروں کو سب بستہ کر کے، اس کے سب بندی کر کے، سب کو یکبارگی مقابلے کا حکم بھی دیا۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، جادوگروں نے سب بندی کی۔ ظاہر ہے کہ سب بندی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور پھر کہنے لگے کہ قد افلح اليوم من استعلا، آج کے دن وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہا۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگروں نے بڑے بے فکری سے، بے پرواہی سے، خود اعتمادی سے یا ادب سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ ڈال دیجئے یا پہلے ہم ڈالنے والوں میں ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو، تم ہی پہلے ڈال دو، اپنے جادو کا کرشمہ دکھلاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں تو حکمت بھی ہے کہ جادوگر اپنی جادوگری دکھا کر اس کے بعد معجزات کا اظہار کیا جاتا تھا، ورنہ بیک وقت مقابلے میں حق کی ظہور واضح نہ ہوتی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ لاٹھیاں اور رسیاں ڈال دو، اور جب زمین پر ڈال دی تو ظاہر متبادر وہ سام بن کر دوڑی ہوئی نظر آئی۔ یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، فرعونی جادوگروں کے جادو ظاہر ایک قسم کی نظر بندی تھی جو مسمیرزم کے ذریعے کیا جاتا ہے، آج کے دور میں بھی کیا جاتا ہے، نظر بندی تھی، ورنہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھی۔ اور پھر فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہوا، کیونکہ اور پھر یہ خوف موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس میں چھپائے رکھا، دوسروں پر ظاہر نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے اس خوف کو دور کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ غالب ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، بذریعہ وحی موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے ڈال دو اس کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی،
بڑا اژدہا بن گیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، سب سانپوں کو نگلنا شروع کیا. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کامیابی نہیں پاتا جہاں بھی ہو. اور پھر اہل علم لکھتے ہیں کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ میں عموم ہے. اے لا يفلح كل ساحر سواء كان من هؤلاء او من غيرهم. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر تھے یا آج کے زمانے میں جو جادوگر ہے، کوئی جادوگر کامیاب نہیں ہوتا. جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدين سجدا قالوا آمنا برب العالمین. پھر سب جادوگر گر پڑے، سب اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ جادو کے ماہرین تھے. فرعون بدبخت کے زمانے میں تو جادو سکھایا جاتا تھا، حکومتی سطح پر سکھایا جاتا تھا. ان سب کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، بلا شبہ یہ معجزہ ہے. خالص اللہ کی قدرت سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں. اعلان کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ ان جادوگروں نے سجدہ سے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک ان کو جنت کا دوزخ کا مشاہدہ قدرت نے نہیں کیا. رواہ عبد بن حمید وابن ابی حاتم وابن المنذر عن عکرمۃ رحمہ اللہ تعالی، قذا فی روح المعانی. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.